ناظرین کرام، حضور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز لوائے احمدیت لہرانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آج خدم الاحمدیہ فرانس کا 8واں سالانہ اجتماع ہے، جبکہ انصار اللہ فرانس کا پہلا اجتماع ہے۔ حضور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ابھی لوائے احمدیت تشریف لائیں گے۔ حضور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اب لوائے احمدیت لہرا رہے ہیں، کیونکہ آج اجتماع خدم الاحمدیہ فرانس کا 8واں سالانہ اجتماع ہے، جبکہ اجتماع انصار اللہ فرانس کا پہلا اجتماع ہے۔ اور ساتھ ساتھ امیر صاحب فرانس عبد الغنی جہانگیر صاحب نے فرانس کا جھنڈا لہرایا ہے۔ احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ عربی ترجمہ عبد المومن طاہر کریں گے، جبکہ فرینچ ترجمہ مس شائستہ ماجد کریں گے، اور آڈیو فریکوینسی ہے 7.92۔ اور بوسنین میں ترجمہ عیسیٰ رستمی کریں گے، اس کے لیے آڈیو فریکوینسی ہے 7.38۔ We would be presenting to you the various translations of the khutbah of Huzur Eid al-Ta'ala bin Nasr al-Aziz. English translation would be done by Abdul Ghani Jahangir. Audio frequency for that is 7.02. For Arabic, the audio frequency is 7.20. And the translation would be presented by Abdul Momin Tahir. French would be presented by Ms. Shaista Majid. Audio frequency for that is 7.92. For Bosnian, audio frequency is 7.38. And the translation would be presented to you by Isa Rustami. اب بیت السلام فرانس میں لیے چلتے ہیں، جہاں حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خطبہ جمعہ آپ براہ راست دیکھ اور سن سکیں گے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فال آیت 64. آج کے خطبے کے ساتھ بعض اجتماعات کا اعلان بھی کرنا ہے جو مختلف دنیا کے ممالک میں اس وقت منعقد ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو مجلس خدام الاحمدیہ ضلع میرپور آزاد کشمیر کی طرف سے اطلاع ہے کہ ان کا خدام کا اور اطفال کا خدام کا اجتماع اور مجلس اطفال الاحمدیہ ضلع سرگودھا اور مجلس انصار اللہ ضلع جھنگ کا سالانہ اجتماع کل یعنی گزشتہ روز سے شروع ہے اور آج انشاءاللہ بروز جمعہ اختتام پذیر ہوگا. مجلس خدام الاحمدیہ فرانس کا 8واں سالانہ اجتماع آج 8 اپریل سے شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ 2 دن جاری رہے گا. اسی طرح مجلس انصار اللہ فرانس کا اجتماع بھی خدام ہی کے ساتھ شامل کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جماعت احمدیہ آئیوری کوسٹ کا کوت دعا جس کو کہتے ہیں ان کا 3 روزہ سالانہ جلسہ آج 8 اپریل سے شروع ہو رہا ہے اور 10 اپریل تک جاری رہے گا. چونکہ آج یہ فرانسیسی بولنے والے ممالک کے اجتماعات کی اکثریت ہے اس لیے انہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی زبان ہی میں مبارکباد دیتا ہوں. Je vous souhaite beaucoup de succès à l'occasion de votre jalsa. Je vous souhaite beaucoup de succès à l'occasion de votre jalsa. اس کے بعد گوئٹے مالا ہے. گوئٹے مالا میں ایک بہت ہی عظیم الشان اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے جس کا تعلق چاند سورج گرہن کی پیشگوئی سے ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت عمدہ ملک گیر انتظامات کیے ہیں کہ کثرت کے ساتھ نمائندگان وہاں پہنچیں اور سارے گواٹے مالا کو اطلاع ہو جائے کہ آج سے 100 سال پہلے
ایک عظیم الشان پیشگوئی اپنی انتہائی شان اور غیر معمولی چمک دمک کے ساتھ پوری ہوئی، جو پیشگوئی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سے 1300 سال پہلے اپنے مہدی کی نشانیوں کے طور پر بیان فرمائی تھی۔ بس ان سب اجتماعات کو میں اپنی طرف سے اور عالمگیر جماعت احمدیہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مبارکباد کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، اور یہ آپ کا ارشاد الحکم جلد 6 نمبر 29 صفحہ 5 17 اگست 1902 سے لیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کا زرن یعنی کھیتی کی طرح ہوگی، اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے، اور وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں۔ وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلہ کے قیام سے خدا کا منشا ہے۔ توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو، تبتل اللہ ایک خاص رنگ کا ہو، ذکر الہی میں خاص رنگ ہو، اور حقوق اخوان میں خاص رنگ ہو۔ اس میں وہ 4 مقاصد جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، جن کے حصول کے بغیر جماعت احمدیہ اپنی بعثت کی غرض کو پورا نہیں کر سکتی، وہ بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے پہلے 3 مقاصد کو ایک ایک کر کے میں نے اپنے خطبات کا موضوع بنایا۔ سب سے پہلے ایک سلسلہ توحید باری تعالیٰ کے موضوع پر خطبات کا شروع ہوا، پھر اس کے بعد اسی ترتیب سے تبتل اللہ کی باری آئی، اور تبتل اللہ کے موضوع پر بھی ایک سلسلہ خطبات کا جاری رہا۔ پھر آخر پر یعنی آج سے پہلے تیسرے نمبر پر ذکر الہی میں خاص رنگ ہو کے موضوع پر میں نے جماعت کو مخاطب کیا، اور جس حد تک بن پڑی بڑی تفصیل سے اور گہرائی میں جا کر ذکر الہی کے موضوع کو جماعت پر خوب روشن کیا۔ آج اب آخری سلسلے کی باری آئی ہے، یعنی حقوق اخوان میں بھی خاص رنگ ہو۔ یعنی یہ تمام باتیں جب پوری ہو جائیں، توحید کا خالص اقرار ہی نہیں بلکہ توحید کو اپنے رگ و پے میں سمو دیا جائے، اور ہمارے زندگی میں توحید سرایت کر جائے، پھر اللہ کی طرف تبتل ہو اور دنیا سے انقطاع کر کے خالصتاً خدا واحد کی طرف رجوع ہو، پھر اس کے نتیجے میں ذکر الہی میں انسان بہت ترقی کرے۔ جب یہ تینوں منازل طے کر لے تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کے حقوق ادا کر سکے۔ اس کے بغیر بنی نوع انسان کے حقوق ادا کرنے کا کسی انسان سے کوئی تصور نہیں کیا باندھا جا سکتا، کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ بس اب میں حقوق اخوان سے متعلق آپ کے سامنے بعض بنیادی امور رکھتا ہوں، لیکن اس سلسلے میں جو ذہنی ترتیب میں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جماعت احمدیہ کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت اختیار کرنے کی تلقین کی جائے، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ اسلام پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام جو حقوق مسلمانوں کے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے مقرر فرماتا ہے، ان حقوق کی ادائیگی کے بغیر بنی نوع انسان کی بھلائی کا دعویٰ کرنا بالکل بے سود اور بے معنی ہوگا۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رحمت للعالمین تھے، جہاں تمام بنی نوع انسان کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے
मबनी बरहमत तालीम दी, उसी तरह आपने बल्कि उससे पहले तमाम मुसलमानों को एक दूसरे के हकूक़ की तरफ मुतवज्जे फरमाया। और दरअसल इस तरह उम्मत मुस्लिमा को तमाम बनी नौ इंसान के हकूक़ अदा करने के लिए तैयार करना मकसूद था। बस इसी सुन्नत के मुताबिक मैंने पहले ऐसी अहादीस चुनी हैं और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऐसे इक़्तिबासात चुने हैं जिनमें जमात को आपस के ताल्लुक़ात से मुतल्लिक़ नसीहतें हैं और उनको बताया गया है कि कौन कौन से अमूर हैं जिनको हमेशा पेश नज़र रखें, कौन कौन से ताल्लुक़ात के मक़ासिद हैं जिन्हें वो हिर्ज़ जान बनाए रखें, यानी अपनी जान की तरह अपने सीने से लगाए रखें। ये मकसद अगर जमात के अंदर हासिल हो जाए तो फिर तमाम बनी नौ इंसान को जमात का फैज़ खुदा ताला के फजल के साथ बिला तमीज़ मज़हब व मिल्लत, कौम और रंग व नस्ल आम तौर पर पहुँचेगा और इस ज़रिए से हम इंशाअल्लाह ताला अपने आला मकसद यानी तमाम बनी नौ इंसान को उम्मत वाहिदा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अंदरूनी ताल्लुक़ात और बाहमी मामलात में अखलाक से मुतल्लिक़ जैसी प्यारी तालीम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को अता फ़रमाई है, आप तमाम बनी नौ इंसान के मज़ाहिब पर नज़र डाल कर देख लें, अव्वल से आखिर तक नज़र दौड़ाएँ, आपको हकीकत में ऐसी प्यारी तालीम इतने हसीन अंदाज में कोई और नबी देता हुआ दिखाई नहीं देगा। हालांकि अमर वाक़या है कि हर नबी ने वैसी ही तालीम दी, इससे मिलती जुलती तालीम दी और सब के मक़ासिद बुनियादी तौर पर एक थे, मगर जैसा कि आप इस तालीम को ख़ुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में सुनेंगे, आपका दिल गवाही देगा कि सब तालीम देने वालों में सबसे आगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपका अंदाज़ बयान बहुत ही दिलनशी है, आपकी बात तक़वा की गहराई से उठती है और गहरा दिल पर असर कर जाती है। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये अबू मूसा अशरी की रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मोमिन दूसरे मोमिन के लिए मज़बूत इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे को तक़वियत देता है और मुस्तहकम बनाता है। आपने इस मफ़हूम को वाज़े करने के लिए अपनी उंगलियों की कंघी बनाई और इस तरह इस इमारत की गिरफ्त के मज़बूत होने की तरफ इशारा फरमाया। यूँ कंघी बनाई और मज़बूत हाथों से यूँ थाम कर बताया कि मोमिन इस तरह एक दूसरे में पैबस्ता होते हैं और इस तरह उनके अंदर बाहमी ताकत पैदा होती है। बस तमाम कामयाबियों की जड़ ये इत्तेहाद है जिसकी तरफ हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान से भी नसीहत फरमाई और हाथ के इशारे से भी मज़मून को खूब खोल दिया। हर वो मोमिन जो एक दूसरे से ताल्लुक़ात में ऐसी मजबूती रखता है जैसे उंगलियां, एक ही इंसान के दो हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक़ासिद की पैरवी करने वाला है, जो ऐसी तर्ज इख्तियार करता है कि उंगलियां बाहम पैवस्त होने की बजाय एक दूसरे को काटने लगें और एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएं, उसका हकीकत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ काटा जाता है। बस हर वो हरकत जो जमात की इज्तिमाइयत को ताकत बख्शे, इज्तिमाइयत को मजबूत तर करे, वही हरकत है जो सुन्नत नबवी के ताबे है। हर वो हरकत खा वो कौल हो या फ़ेल हो, इस मज़मून के मुखालिफ हो, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुखालिफ बात है। बस अब से इस बात को सुनने के बाद अपनी ज़ुबानों पर भी निगाह रखें, अपने आमाल और अफ़ाल पर भी निगाह रखें, अपने ताल्लुक़ात को इस हदीस के ताबे कर दें ताकि जमात अहमदिया मुत्तहिद होकर फिर तमाम बनी नौ इंसान को एक हाथ यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ पर
اکٹھا کرنے کی صحیح کر سکے۔ ایک اور حدیث مسلم کتاب البریہ سے لی گئی ہے، یہ حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر مٹا ہوئے یہاں ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے سے مہربانی سے پیش آنے میں ایک جسم کی سی ہے، جس کا ایک حصہ اگر بیمار ہو تو اس کی وجہ سے سارا جسم بیداری اور بے چینی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت ہی پیاری مثال ہے، اور ایک ایسی مثال ہے جس سے ہر انسان اپنی ذات کے حوالے سے بہترین رنگ میں سمجھ سکتا ہے۔ ایک انسان کے پاؤں کی انگلی کے کنارے پر بھی درد ہو، ناخن کا آخری حصہ بھی بے چین ہو، تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں جن کی پاؤں کی انگلیوں کے ایک کونے میں کوئی گہرا زخم ہے، وہاں ٹیس اٹھتی ہے، بعض دفعہ بغیر زخم کے بھی ٹیس اٹھتی ہے، اور ساری رات وہ سو نہیں سکتے، وہ بے قرار ہو کر آتے ہیں کہ اس بیماری نے ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ وہ پاؤں کی انگلی کا ایک کنارہ ہے، اور اگر ایسا ناصور ہو جائے کہ اسے کاٹ پھینکنا پڑے تو ساری روح بے چین ہو جاتی ہے، اور انسان ہزار کوشش کرتا ہے، لاکھ جتن کرتا ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا حکیم، کوئی ایسا ڈاکٹر، کوئی ایسا قابل طبیب میسر آ جائے جو ہماری انگلی کو کاٹنے سے بچا لے۔ بس یہ وہ کیفیات ہیں جو ہر انسان جانتا ہے، روزمرہ کے تجربے میں داخل ہے، اور اس سے اچھی مثال مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی کی دی جا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس سے اچھی مثال کسی انسان کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی۔ زیادہ سے زیادہ لوگ مثالیں دیتے ہیں بچوں کے پیار کی یا دوسرے محبت کے رشتوں کی، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی مناسب حال مثال مسلمانوں کی اجتماعی شکل کے اوپر چسپاں ہونے والی نہیں دی جا سکتی۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جماعت احمدیہ عالمگیر پر ایک احسان ہے، اور اس احسان میں وہ تمام دنیا کی دوسری جماعتوں سے ممتاز ہے، اور وہ لوگ جو فراست رکھتے ہیں ان کے لیے حق کی پہچان کے لیے ایک بڑی دلیل ہے کہ اگر پاکستان میں کسی ایک جگہ بھی کسی احمدی پر ظلم ہوتا ہے تو تمام دنیا کی جماعتوں میں بے چینی پھیل جاتی ہے۔ ایسی جماعتیں افریقہ کی دور دراز، جہاں جدید ذرائع کی سہولتیں بھی وہاں نہیں پہنچیں، نہ سڑکیں ہیں، نہ تار ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ دیگر آرام ہیں، جنگل کی بے آرامی میں وہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، مگر جب ان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہمارے بھائیوں میں سے کسی پر کسی ملک میں کہیں ظلم ہوا ہے تو شدید بے چین ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی طرف سے مجھے خط آنے ملتے ہیں، میری آنے لگتے ہیں، مجھ سے ہمدردیاں کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کرے کہ جلد جماعت کے ان مظلوموں کی تکلیف دور ہو۔ جب کسی تکلیف کے دور ہونے کی خبر ملتی ہے تو بجلی کی لہروں کی طرح ایک خوشیوں کی ایک برقی رو سی دوڑ جاتی ہے، اور ہر طرف سے ایک مسرت کا احساس ہونے کی اطلاعیں بھی ملنے لگتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے اسیران راہ مولا جب آزاد ہوئے ہیں تو میں نے تو شروع میں اشارتاً ہی ٹیلی ویژن پر اس کا اعلان کیا تھا، مگر جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی ہے، وہ خاص انداز کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہی خوشخبری ہوگی کہ جماعت احمدیہ کے پرانے اسیر آزاد ہوں گے۔ اس کا دکھ ان کو زیادہ تھا، اور یہ ان کا دریافت کر لینا اس پہلی بات پر بھی روشنی ڈال رہا ہے کہ ان کو گہری محبت تھی، گہرا تعلق تھا، اس غم میں مبتلا رہتے تھے۔ جب دیکھا کہ میں نے کہا کہ ایک بہت بڑی خوشخبری میں جماعت کو دینے والا ہوں، تو انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ وہی خوشخبری ہوگی، اور پھر اس پر ایسی مسرت کا اظہار کیا ہے
کہ اپنے قریبیوں کی، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی بعض خوشیوں پر بھی اس طرح عالمگیر مسرت کا اظہار نہ ہو سکتا ہے، بلکہ چھوٹے گاؤں میں بھی خوشیاں جو پہنچتی ہیں تو اس قدر مسرت نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ ہم نے تو عیدیں منائی ہیں، آپ تو کہتے تھے عید کے بعد ایک عید بعد میں آئے گی، 2 مہینے 10 دن کے بعد، ہم نے تو یہ عید دیکھ لی، اور عید پر عید، کیونکہ ہر روز عید بن چکی ہے۔ ایسا نشہ ہے اس خوشی کا کہ بچے بڑے سب اس میں مگن ہیں، ایک مستی کا عالم طاری ہے۔ بس یہ ثبوت ہے کہ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلام، آپ کی طرف منسوب ہونے کا حق رکھنے والی جماعت اگر ہے تو عالمگیر جماعت احمدیہ ہے، کیونکہ یہ نشانی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی اور سچے مومنوں کی بیان فرمائی ہے، آج جماعت احمدیہ کے سوا دنیا کی کسی اور جماعت پر اس طرح چسپاں نہیں ہوتی۔ بوسنیا کے مظلوموں کا جیسا غم جماعت احمدیہ نے کیا ہے، وہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اندرونی تربیت اس پختگی کو پہنچ چکی ہے کہ جماعت کے دائرے سے چھلک کر عام مسلمانان عالم کی ہمدردی میں تبدیل ہو چکی ہے، اور یہی وہ رخ ہے جس کی طرف جماعت کو میں بہت کوشش کے ساتھ دن بدن آگے بڑھا رہا ہوں، تاکہ یہ 4 مقاصد جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائے ہیں یہ پورے ہوں، تو ہم اس بات کے لیے پوری طرح مستعد اور تیار ہو جائیں گے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض آج ہمارے ہاتھوں تمام دنیا میں بانٹا جائے، اور تمام دنیا کو ہم ایک امت واحدہ میں تبدیل کر دیں۔ مگر ضروری تھا کہ ہم پہلے خود ایک ہو جاتے، اور مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ آثار ظاہر ہو چکے ہیں کہ ہم ایک امت واحدہ بن چکے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ گہری ہمدردی رکھتے ہیں، جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے جو بخاری کتاب المظالم باب لا یظلم المسلم المسلمہ سے لی گئی ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، یعنی اس کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرتا ہے۔ جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ حدیث ترتیب میں پہلی حدیث کے بعد ہی آنی چاہیے تھی، اور اس کا ایک طبی نتیجہ ہے، وہ شخص جو خود تکلیف میں مبتلا ہو وہ چین پا ہی نہیں سکتا جب تک اس تکلیف کو دور نہ کرے، اور کوئی شخص اپنے وجود کے کسی حصے پر خود ظلم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس بعض دفعہ ضرورت کے وقت بھی اپنے جسم کو تکلیف پہنچائے۔ اگر کانٹا نکالنا ہو اور اس کے لیے سوئی چبھونی پڑے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور جانتے ہیں، اکثر ہم میں سے جانتے ہیں کہ انسان کتنی احتیاطوں سے اس سوئی کی نوک کو زخم کے منہ میں داخل کرتا ہے تاکہ کانٹا اس کی نوک پر آ جائے اور بغیر تکلیف کے وہ باہر نکلائے، اور ذرا سی بے احتیاطی ہو تو انسان تڑپ اٹھتا ہے۔ پس مومن کو جب یہ ذاتی تجربہ حاصل ہو گیا اور تمام مسلمانوں کی جماعت کی مثال ایک مومن کی ذات سے دے دی گئی، تو اس کا طبعی نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے مومن پر انسان ظلم کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے اپنے بدن کو انسان تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اس طرح اپنے بھائی کو اگر وہ تکلیف پہنچائے تو وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا، وہ اس مثال سے کی حدوں سے باہر جا پڑے گا جو مثال حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों की जमात यानी अपनी सच्चे हकीकी ग़ुलामों की जमात के मुतलिक दी है। बस याद रखें, अव्वल तो ये तवक्को है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को आपसे तवक्को है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अपने किसी भाई को किसी नौ का दुख नहीं पहुंचाएंगे कि नसीहत एक और बात है, आपको ये तवक्को है कि पहुंचा सकते नहीं हैं, क्योंकि इस मामले में आप बेख्तियार हैं। हर भाई आपके बदन का जुज़ बन चुका है, जो तकलीफ़ आप उसको पहुंचाएंगे वो आपको महसूस होगी, और जो तकलीफ़ मजबूरन पहुंचानी पड़े वो ज़रूर महसूस होती है। मसलन बाज़ दफ़ा उंगली काटनी पड़ती है, और मैं ज़ाती तजर्बे से इस बात का गवाह हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल 100% बैन ही सच्चा है। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब ऐसी कार्रवाई करनी पड़े कि एक शख्स को उसके मुसलसल जुल्म की वजह से जमात से काट कर अलग फेंकना पड़े, तो उसी तरह तकलीफ़ पहुँचती है जैसे अपने बदन के किसी उज़्व को काट कर बाहर फेंकना पड़े। बस ये वो मिसाल है जो आपके ऊपर कामिल तौर पर सादिक आनी चाहिए। और पहली तवक्को ये है कि आप अपने भाई पर जुल्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपका जुज़्व बदन बन चुका है। दूसरी ये है कि अगर वो तकलीफ़ में मुब्तला हो तो उससे बेनियाज होकर आराम नहीं कर सकते। जहाँ जो तकलीफ़ आपके सामने आए और दूर करने के लिहाज से आपकी हद में हो, आपकी पहुँच में हो, आप ज़रूर कोशिश करें। और इस पहलू से भी मैं बहुत मुतमईन हूँ, अगरचे बाद ऐसे लोग भी हैं जमात में जो जुल्म करते हैं और दूसरों के हक़ भी छीनते हैं, अगरचे ऐसे लोग भी हैं जो तकलीफ़ दूर करने की बजाय तकलीफ़ पहुँचाने में खुशी महसूस करते हैं। उनके शर से जमात महफूज नहीं रहती, मगर ऐसे लोग वो हैं जिनको रफ्ता रफ्ता तकदीर इलाही निथार कर एक तरफ करती चली जा रही है, और रफ्ता रफ्ता वो नंगे होकर जब सामने आते हैं तो वो ऑपरेशन करना पड़ता है जिसका मैंने जिक्र किया है। मगर इस ऑपरेशन की दो किस्में हैं, ये मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँ। एक किस्म ये है कि अपना जुज़्व बदन काटा जा रहा है, एक किस्म ये है कि गैर आपके बदन में दाखिल है और वो इस हद तक गैर और तकलीफ़ देह है कि आप उसे निकाल बाहर फेंकने में राहत महसूस करते हैं, दुख महसूस नहीं करते। बस दो किस्म के लोग हैं जिनको बिल आखिर जमात से बाहर निकालना पड़ता है। एक वो जो शरीर हैं, जो फसाद रखते हैं और फसाद करते हैं, वो लोग जिनका हकीकत में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जमात यानी जमात अहमदिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, बल्कि वो बैरूनी शरीर हैं जो जमात में घुसकर फितना परदाजियों से काम लेते हैं और महज एक लिबादा ओढ़ रखा है। ऐसे लोगों को निकालने का दुख नहीं होता, बल्कि जमात जिसको तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं वो उनकी राहत के ख्याल से दिल को राहत पहुंचती है। इसलिए फ़र्ज़ी तौर पर एक बात इस रंग में नहीं कहनी चाहिए कि गोया बहुत अच्छी बात कही जा रही है, हाँ हकीकत से उसका ताल्लुक़ ना हो। बस मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बात करते वक्त ये एहतियात की जाए कि हकीकत के दायरे से वो बात बाहर ना निकले। बस हर ऑपरेशन का दुख नहीं पहुँचता। बाज़ जराही के अमल ऐसे हैं जिनसे हकीकतन राहत महसूस होती है, और उस राहत महसूस करने में मुझे कभी कोई शर्म महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये फितना पर्दाज उस जुर्म की हद को पहुँच चुका है कि जिसके बाद ये हमारा जुज़्व बदन नहीं रहा, बल्कि गैर है जो अंदर दाखिल होकर उनको जो जुज़्व बदन है तकलीफ़ पहुँचा रहा है। बस जब एक शीशे का टुकड़ा पाँव में से खींच कर बाहर निकाला जाए, जबकि एक कांटा निकाला जाए, जब कोई दबी छुपी हुई गोली अंदर से निकाल कर बाहर की जाए, तो कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचती। ये झूठ होगा अगर आप ये कहें कि हमारे बदन से एक चीज़ निकली और हमें बड़ा दुख पहुंचा। राहत महसूस होती है, क्योंकि उस सारे माऊफ हिस्से को चैन आ जाता है जहां उस बैरूनी चीज़ ने एक मुसीबत बर्पा कर रखी थी।
दुख उनका होता है जो बाज़ दफ़ा बाज़ गलतियों के शिकार हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर वो जमात अहमदिया ही के जुज़ रहते हैं। जमात से निकालना उनको बेकरार कर देता है, उनकी ज़िंदगियाँ उन पर अजीरन हो जाती हैं। वो जुज़्वे बदन ही हैं, लेकिन बाज़ मजबूरियों के पेश नज़र, बाज़ ऐसी गलतियों के पेश नज़र जिनको निज़ाम जमात नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ होता है, उन्हें जब निकालना पड़ता है या उन्हें जब सज़ा देनी पड़ती है तो हकीकतन ऐसी तकलीफ़ महसूस होती है जैसे अपने किसी बदन के हिस्से को इंसान सज़ा देने पर मजबूर हो जाए। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो तो उस पर जुल्म भी नहीं करता और उसे यारो मददगार नहीं छोड़ता। तकलीफ़ दूर करना एक अलग बात है, बेयारो मददगार ना छोड़ना एक और बात है। यानी कई लोग आपको अपनी सोसाइटी में ऐसे दिखाई देंगे जिनके पास कोई काम नहीं है, जो कई किस्म की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बका की जद्दोजहद में तकलीफ़ें उठा रहे हैं और बज़ाहिर वो आपसे अलग हैं, लेकिन अगर सारी जमात को उनकी तकलीफ़ का एहसास ना हो और बेयारो मददगार अपने भाइयों की मदद के लिए ज़हन बेचैन ना हो और बेकरार ना हो, तो फिर इस हदीस का पूरा इतलाक़ उन पर नहीं होगा। मुसलमान का हिस्सा तो हैं क्योंकि वो दुख नहीं पहुँचाते, और वाज़े खुला खुला दुख अगर किसी को पहुँच जाए तो मदद भी करते हैं। एक्सीडेंट हो जाए या और बीमारी की तकलीफ़ हो तो कोशिश करते हैं कि वो दूर की जाए। लेकिन मैं उससे अगले मकाम की बात कर रहा हूँ जिसकी तरफ हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया है। वो ये है कि तुम में से बहुत से ऐसे हैं जिनका कोई नासिर, कोई मुईन, कोई मददगार नहीं है। वो अकेले अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद से लड़ रहे हैं, जद्दोजहद में मुखालिफ ताकतों से लड़ रहे हैं और मदद चाहते हैं, मगर हो सकता है उनकी गैरत का तकाज़ा हो, वो आपके सामने हाथ ना फैलाएं। तलाश करें ऐसे लोगों को, नज़र रखें उन पर, और जो खुदा ताला ने आपको सलाहियतें बख्शी हैं उन सलाहियतों से उनको भी हिस्सा दें। अगर एक शख्स है जो तिजारत करना नहीं जानता और आप में से ऐसा है जो तिजारत के फ़न से अल्लाह ताला के फ़ज़ल से माला माल किया गया है, खूब अच्छी तरह उसे तिजारत के दाव पे चाहते हैं और वो अल्लाह के फ़ज़ल से उनसे बेहतरीन इस्तिफ़ादा कर रहा है, तो उसका इस हदीस की रूह से ये फ़र्ज़ होगा कि वो नज़र दौड़ाए ऐसे लोग जो इन बातों से नाआशना हैं और ज़रूरतमंद हैं, ना उनको नौकरियां मिल रही हैं, ना कोई और काम मुयस्सर हैं, उनको अपने साथ लगाएं, प्यार के साथ रफ्ता रफ्ता उनको संभालें और अपने पाँव पर खड़ा करें। ये जो नसीहत है इस ज़िमन में एक एहतियात की भी ज़रूरत है और ज़रूरी है कि आपको जिस राह पर चलाया जाए उसके गढ़ों से भी वाकिफ़ किया जाए। उस राह पर चलते हुए जो चोर उचक्के उन राहों पर डाके डालते हैं उनसे भी वाकफियत कराई जाए, वरना आप आंखें बंद करके ये कदम उठाएं तो नुकसान का भी ख़तरा है। बाज़ लोग अपनी बाज़ बद आदतों की वजह से इस हालत को पहुंचते हैं कि उनकी मदद करना भी नुकसान का सौदा है, और उनको अगर आप अपनी तिजारत में शामिल करेंगे तो हरगिज़ बईद नहीं कि आपको शदीद नुकसान पहुंचा दें। बाज़ लोगों को आराम से ज़िंदगी बसर करने की आदत हो चुकी होती है, कर्ज़ लेकर वो बेतकल्फ़ी से खाते हैं और उनको एहसास नहीं होता कि वो जिस भाई से कर्ज़ लिया है उसकी भी ज़रूरतें हैं। बाज़ तो बेहद मजबूर हैं, मामूली ज़रूरत का कर्ज़ लेते हैं और बेख्तियार हैं कि वापस नहीं कर सकते। ऐसे भाइयों का फ़र्ज़ है जिन्होंने उनको कर्ज़ दिया हो कि हत्तल मक़दूर उनसे नरमी करें और कोशिश करें कि वो ख़ुद अपने पाँव पर खड़े होकर उनके बोझ उतार सकें, उनके कर्ज़ उतार सकें। लेकिन अगर नहीं तो माफ़ करने का भी सोचें। लेकिन ये और तबका है, एक ऐसा तबका है जिसका हाथ कर्ज़ में खुला होता है, उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरत, ज़िंदगी की ज़रूरत जिस क़नाअत के तरीक़ से पूरी हो सकती है वो नहीं पूरे करते। वो खुला ऐसा हाथ रखते हैं
جس کا خدا تعالیٰ نے ان کو حق نہیں دیا ہوا. ان کی معاشی حالت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ روک کر تنگی ترشی کے ساتھ گزارا کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے مستقبل بنانے کی کوشش کریں. اس کی بجائے وہ کھلا ہاتھ خرچ کر کے یوں لگتا ہے جیسے بہت امیر کبیر لوگ ہیں. ایسے لوگ تجارت کے لائق نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کی جب تک اصلاح نہ کی جائے اس وقت تک اگر ان کو تجارتوں میں آپ شامل کریں گے تو یہ آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور اپنے آپ کو بھی مزید نقصان پہنچائیں گے. اس لیے جو کھلے دل کے تاجر ہیں ان کو یہ احتیاط لازم ہے کہ اگر کسی بھائی کی مدد کریں تو اس کی اخلاقی قدروں پر نظر ڈالیں، اس کی صلاحیتوں پر نظر ڈالیں. اور اس ضمن میں قرآن کریم کا ایک راہنما اصول ہمارے سامنے رہنا چاہیے. قرآن کریم نے جہاں یتامیٰ کی خبرگیری کی تعلیم دی ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ایسے یتامیٰ ہوں جن کا مال بحیثیت قوم کے تمہارے سپرد ہو، یعنی ان کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، وہ چھوٹی عمر کے ہیں، اور ان کے اموال ہیں جو قوم کے قبضے میں ہیں، یعنی قوم کی طرف سے جو بھی نگران مقرر کیے گئے ہیں ان کے قبضے میں ہیں، فرمایا وہ مال ان کو اس وقت تک نہیں لوٹانا جب تک ان میں رشد کے آثار نہ دیکھو، جب تک انہیں یہ سلیقہ نہ آ جائے کہ خود اپنے مال کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے. بہت ہی عظیم الشان گہرا اقتصادی بقا کا اصول ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. مراد یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مال ان کا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں تم کون ہوتے ہو ہمارے مال پر تصرف سے ہمیں روکنے والے. فرمایا کہ تم ان کو کہہ سکتے ہو کہ ہم تو کچھ نہیں، لیکن ہمارا خدا تمہیں اس تصرف سے اس لیے روکتا ہے کہ تم اس بات کے اہل نہیں ہو. اس لیے قوم کو یہ حق دے دیا ہے کہ اپنے بے وقوفوں کے مال پر، ان کے اپنے مال پر بھی ان کو تصرف نہ کرنے دو جب تک رشد کے یعنی عقل اور فہم کے آثار ان میں نہ دیکھو، جب تک تربیت کر کے ان کو اس لائق نہ بنا دو کہ وہ خود اپنے مال کی حفاظت کر سکیں. بس اگر وہاں یہ اصول ہے تو جہاں آپ اپنا مال دوسروں کے اوپر رحم و کرم پر چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہوں، خواہ نیک نیتی سے رکھتے ہوں، وہاں یہ احتیاطیں بدرجہ اولا لازم ہیں. اگر ان احتیاطوں میں آپ نے پورے انہماک سے کام نہ لیا تو ایسے لوگ پھر نقصان بھی پہنچا دیں گے، اور پھر اکثر ایسے لوگ ناشکرے بھی رہتے ہیں. آپ ان کی مدد کریں گے، آپ ان کے سپرد کام کریں گے، کچھ پیسے کھا جائیں گے، کچھ تجارت کے مال کا نقصان پہنچا جائیں گے، اور بعد میں باتیں بنائیں گے کہ ہمارا اس نے کھا لیا ہے، ہم نے اس کی خاطر اتنی محنت کی، ہم نے اس کے لیے ایسے ایسے ٹھیکے حاصل کیے، اور آخر پر نکلا یہ کہ ہمیں دھکے دے کر باہر نکال دیا. عمر بھر کی بدنامی آپ کے ساتھ لگی رہے گی. یہ تو درست ہے کہ اگر خدا کی خاطر آپ ایسا کریں گے، گرے پڑوں کو سہارا دینے کے لیے ایسا کریں گے، تو آخرت کا اجر تو آپ کا یقینی ہے. لیکن مومن کو تو فی الدنیا حسنتاً و فی الآخرت حسنتاً کی دعا کی تعلیم دی گئی ہے. یہ سکھایا گیا ہے کہ ایسے کام نہ محض کرو جو آخرت میں جن کا اجر دیکھو، ایسے کام کرو اور ایسے نیک پھلوں کی دعائیں کرو کہ اس دنیا میں بھی تمہیں حاصل ہوں اور تمہارے لیے فائدہ مند ہوں، اور آخرت میں تو بہرحال وہ اس سے بہت زیادہ فوائد تمہارے لیے رکھیں، اپنے تمہارے انتظار میں تمہارے امانت رکھیں گے. وہ کام گویا امین بن جاتے ہیں آپ کی نیک اجر کی. تو اس معنوں میں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے میں سے گرے پڑے ایسے لوگوں کی بحالی کے لیے کوشاں ہوں جو کسی بد عادت کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض ایسی مجبوریوں یا حادثات کے نتیجے میں ایک حال کو پہنچ گئے ہیں. ان کو محض کچھ پیسے دے کر ان کو زندہ رکھنا ان کی عزت نفس کے خلاف ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ ان کو خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کر لیتے، وہ سوسائٹی کا ایک معزز جز نہیں بن سکتے. آپ کے نزدیک معزز ہو بھی جائیں تو ان کا اپنا ضمیر ان کو ہمیشہ ملامت کرتا رہے گا. اس لیے ان کی وقار اور ان کی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر کوشش کریں کہ وہ کسی رنگ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائیں، لیکن اس رنگ میں کوشش نہ کریں کہ خود تو کھڑا نہ ہو سکیں، آپ کو بھی لے ڈوبیں
اور آپ کو بھی اس حال کو پہنچا دیں جس حال کو بدنصیبی سے آپ پہنچے ہوئے ہیں۔ بس ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر جس حد تک ممکن ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے بے یار و مددگار بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بھائی کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسا ارشاد ہے جو 100% قطعیت کے ساتھ تجربے میں درست دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص محض اپنی ضروریات کی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اور ہر وقت اس کے ذہن پر یہ دباؤ ہے کہ میری فلاں ضرورت پوری نہیں ہوئی، فلاں ضرورت پوری نہیں ہوئی، وہ خود بھی دعائیں کرتا ہے نیک ہونے کی وجہ سے، اور بسا اوقات مجھے بھی دعاؤں کے لیے لکھتا ہے، اور اس کی تمام شخصیت کھل کر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا فکر، اس کا ہم و غم صرف اپنی ذات کے لیے ہے۔ ایک اور قسم کا احمدی بھی ہے جو اپنے لیے بھی دعا کے لیے لکھتا ہے، اپنے بعض دوسرے مجبور بھائیوں کے لیے بھی دعا کے لیے لکھتا ہے، اور فکر کرتا ہے کہ اس کو یہ تکلیف ہے، اس کو یہ تکلیف ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اس کی شخصیت بھی کھل کر میرے سامنے آ جاتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے دائرے میں شمار ہونے کے زیادہ لائق ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی فکر میں رہتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو پھر اس فکر کو اور بڑھا کر دین کی فکر کو اتنا اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کے خطوں میں کسی اپنی ذاتی کسی دوست کی ضرورت کا بھی کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ہر وقت یہ فکر ہے کہ دین کی یہ ضرورت پوری ہو، دین کی وہ ضرورت پوری ہو، جماعت کی تربیت میں کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کہ ہم اس کمزوری کو دور کر سکیں، تبلیغ میں یہ کمزوری ہے، اور دیگر مسائل جماعت کے یہ ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے خط ان مشکلات سے بھرپور ہوتے ہیں، ذکر سے بھرپور ہوتے ہیں جو ان کی ذات سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا گھاٹا کھانے والے ہیں؟ کیا ان کا سودا نقصان کا سودا ہے؟ جن کو اپنی ہوش نہیں، باقی ہر چیز کی گویا ہوش ہے، اپنے بھائیوں کی ہے، دین کے کاموں کی ہے، دین پر پڑنے والی مصیبتوں کی ہے، گویا اپنی ذات پر، اپنے عزیزوں پر کوئی مصیبت ہی کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ گھاٹا کھانے والے نہیں ہیں، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرتا ہے، بلکہ جو شخص اپنے بھائی کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، وہاں سے بات شروع فرمائیے، اللہ اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرتا ہے۔ تو یہ امر واقعہ ہے، اور میں اپنے ذاتی وسیع تجربے سے آپ کو بتاتا ہوں، یعنی جماعت احمدیہ کے ساتھ جو میرا وسیع تعلق ہے اور ساری دنیا کے جماعت کے حالات پر کسی نہ کسی رنگ میں نظر رکھتا ہوں، کہ ایسے لوگ جو اپنے بھائی کی ضرورت میں مگن رہتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، جو جماعتی ضروریات کی خاطر اپنی ضروریات کو بھلا بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو بھلاتا نہیں، ان کی سب ضروریات کا خود خیال رکھتا ہے، اور بسا اوقات دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے سے پہلے وہ ان کی ضروریات کو دعا سمجھ کر قبول فرما لیتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ بس بہت ہی محفوظ زندگی ہے ایسے مومن کی، جس کا نقشہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نصیحت میں کھینچا ہے۔ اس سے بہتر اور کیا تصور ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کے بندوں کی ضرورتوں میں مگن رہیں؟ آپ کی طاقت تو کم ہے، آپ تو وہ سب ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ کی پشت پر وہ دنیا کا خالق اور مالک کھڑا ہو جائے جس کی طاقت میں ہر چیز ہے۔ اس سے اچھا بھی کوئی سودا ہو سکتا ہے؟ کتنا عمدہ، کیسا پیارا، کیسا نفع بخش سودا ہے کہ اپنی ادنا طاقتوں کو آپ نے خدا کے بندوں پر کے لیے وقف کر دیا،
یا خدا کی جماعت کی ضروریات کے لیے وقف کر دیا اور اس کی طاقتیں حاصل کر لیں جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ بس بہت ہی عظیم الشان نصیحت ہے یہ، اس پر کام دھریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ 100% سچی بات ہے۔ آپ کی ساری تکلیفوں کے حل ہونے کا راز اس میں پوشیدہ ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اور بے چینی کو دور کر دیتا ہے۔ جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی کرے گا۔ پردہ پوشی کا مضمون بھی اسی طرح بدن سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ باقی سب امور جو میں نے بیان کیے ہیں ایک بدن کی مثال سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک انسان جب دیکھتا ہے کہ کسی جگہ سے وہ بے پرد ہو رہا ہے تو فوراً بے اختیار ہاتھ اس کا اپنے اس قمیض کی طرف یا اس کپڑے کی طرف جائے گا جو ننگے بدن کو ڈھانپ لے، اور بعض بجلی کی صورت سے بغیر سوچے سمجھے از خود ہاتھ حرکت کرتا ہے، احساس ہو صحیح کہ کہیں سے میں ننگا ہو رہا ہوں۔ اور اپنے جرموں پر بھی اور اپنی کمزوریوں پر بھی پردہ ڈالنے کے لیے تو انسان اتنی کوششیں کرتا ہے کہ بعض دفعہ وہ کوششیں دھوکہ دہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ شرم سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنا اور ان پر پردہ ڈالنا اور بات ہے، لیکن دھوکہ دہی کی خاطر جو نہیں ہے وہ دکھانا وہ اور چیز ہے۔ تو پردہ پوشی بعض دفعہ بے احتیاطی کے ساتھ کی جائے اور انسان کا ضمیر عموماً اس معاملے میں انسان کو بے احتیاطی پر مجبور کر ہی دیتا ہے، تو وہ دکھاوے پر منتج ہو جاتی ہے، وہ منافقت پر منتج ہو جاتی ہے۔ اتنا گہرا مادہ انسان کے اندر اپنے ننگ اور عیوب کو ڈھانپنے کا فطرتاً ودیعت کیا گیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں ایک بدن قرار دے دیا، جب تم سے مجھے یہ توقعات ہیں کہ ایک جسم کی طرح اپنے تمام بھائیوں سے سلوک کرو گے، جس طرح ایک جسم کے اعضاء سے ہر عضو سے تمہاری روح، تمہارا دماغ، تمہارا شعور سلوک کرتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح اپنی پردہ پوشی کرتے ہو غیر کی بھی پردہ پوشی کرو۔ اور پردہ پوشی کے مضمون میں اس دنیا کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ ضرورتیں پوری کرنے کے مضمون کا جہاں تک تعلق ہے وہاں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ پردہ پوشی کے تعلق میں اس دنیا کا ذکر ہی کوئی نہیں، قیامت تک بات پہنچا دی۔ یہ اس بات کی گہری اور قطعی دلیل ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور سے کلام کرتے تھے، اور یہ حدیث یقیناً سچی حدیث ہے، کیونکہ ایک عام باتیں کرنے والا انسان، عام نصیحت کرنے والا انسان از خود اس موقع پر یہی کہے گا کہ تم کسی کی پردہ پوشی کرو، خدا تمہاری یہاں پردہ پوشی کرے گا۔ اچانک اس بات کو اٹھا کر قیامت تک پہنچا دینا، اس میں ایک گہری حکمت ہے۔ باقی تمام ضرورتوں کا تعلق دنیا سے ہے، اور قیامت کی پردہ پوشی کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی پردہ پوشی اس میں شامل ہے۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کے عیوب اس دنیا میں ننگے نہیں ہوں گے مگر قیامت کے دن ضرور ننگے کیے جائیں گے۔ بس آخری پردہ پوشی وہی ہے جو قیامت کے دن ہوگی، اور قیامت کے ذکر میں دنیا کی پردہ پوشی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا نہیں دیا، نظر انداز نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہے کہ وہ دن جب کہ دنیا میں سب ڈھکے ہوئے پردے اگر خدا چاہے گا تو اتار دیے جائیں گے، اور ہر ڈھکے ہوئے بدن کو ننگا بدن دکھایا جائے گا۔ اس دن تمہاری بھائی کی پردہ پوشی تمہارے کام آئے گی، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارے عیوب کا پردہ بن کر تمہاری کمزوریوں کے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ اگر وہاں پردہ پوشی ہے تو اس دنیا میں لازماً ہے، یہ اس کے اندر شامل بات ہے، کیونکہ وہ دنیا جس نے یہاں کسی کا ننگ دیکھ لیا، قیامت کے دن دوبارہ دیکھے نہ دیکھے باخبر تو ہوگی، مگر وہ پردہ پوشی اس مضمون کا انتہائی مقام ہے۔ تم نہ یہاں ننگے کیے جاؤ گے نہ وہاں ننگے کیے جاؤ گے۔
اتنی عظیم الشان خوشخبری ہے، اور سب سے زیادہ دنیا اس بات سے غافل ہے۔ اپنے بھائی کے ایوب کو تلاش کرنا، جس کے خلاف قرآن کریم کی واضح نصیحت موجود ہے، ہدایت ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، ہرگز تجسس اختیار کر کے اپنے بھائیوں کی کمزوریاں نہ پکڑا کرو، اس سے کلیتاً غافل، بلکہ آگے بڑھ کر کمزوریاں تلاش کرتے، ان کے متعلق باتیں کرتے، سوسائٹی میں وہ خبریں پھیلاتے، اور خاص طور پر عورتوں میں یہ بیماری ہے اور مردوں میں بھی ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ پوشی کے مضمون کو تو درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔ جب میں نے یہ ذکر کیا کہ باقی انبیاء کی نصیحتیں دیکھ لیں اور مقابلہ کر کے دیکھیں، تو بعض غیر مذاہب والے جب اس بات کو سنتے ہیں یا سنیں گے تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید اپنے نبی کی تعریفیں تو ہر ایک کرتا ہی ہے، مگر جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں اس پر دیانتداری سے غور تو کر کے دیکھیں، کوئی ایسی مثال تو نکال کے دکھائیں کہ کسی دنیا کے نبی نے پردہ پوشی کے مضمون کو اس شان سے بیان کیا ہو اور اس تفصیل سے بیان کیا ہو اور اس گہری حکمت اور فراست سے بیان کیا ہو۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تعلیم اتری ہے اس نے اس کے سارے پہلوؤں کو ڈھانپ لیا ہے۔ لا تجسسوا فرمایا کہ ذکر کرنا تو بات کی بات ہے، نظر ہی نہ ڈالو، تلاش ہی نہ کرو۔ تمہارے سامنے اگر کسی کی کمزوری آ جاتی ہے تو اس سے بھی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرو۔ بعض معاملات میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا ذکر بھی ضروری ہے، لیکن وہ میں بعد میں کروں گا۔ عام طور پر جو بھائیوں کی کمزوریاں ہیں ان کے متعلق یہ تعلیم ہے، اور اس ضمن میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کو اس حد تک آگے بڑھا دیا ہے کہ وہ زمانہ جب کہ خط و کتابت کا رواج ہی نہیں تھا، شاذ کے طور پر لوگ خط لکھا کرتے تھے، اس وقت یہ تعلیم دی کہ کسی کا خط نہ پڑھو، حالانکہ یہ مضمون آج کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، اور آج بھی بہت بے وقوف اور متجسس لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے خط پڑھتے چوری، پھر ان کو احتیاط سے کھولتے، اسی طرح بند کرتے اور بتاتے ہیں گویا ہمیں پتہ نہیں لگا، اور گھر میں بہو بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ بعض لوگ گھر میں کسی کی بیٹی آ جائے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اپنے ماں باپ کو کیا لکھتی ہے یا اس کے ماں باپ اس کو کیا لکھتے ہیں، وہ اس کے خطوں کو اس طرح خفیہ خفیہ کھولتے اور اس کے ارادوں کو معلوم کرتے ہیں، حالانکہ یہ شدید گناہ ہے۔ ایسی بات ہے جیسے جہنم کی آگ اپنی آنکھوں کے لیے مانگی جائے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تنبیہ کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا ہے۔ آج کل ایک ایسی چیز بھی ایجاد ہو چکی ہے جو اس زمانے میں نہیں تھی، مگر خط کا مضمون اس پر بھی حاوی ہے، اور وہ ٹیلی فون ہے۔ بعض لوگ بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں لیکن ایسی بے وقوف اور بیمار ہوتے ہیں کہ وہ ان کو مزہ ہی اس بات میں آتے ہی چسکا بنایا ہوا زندگی کا کہ گھر میں بیٹھے لوگوں کے فون سن رہے ہیں۔ اور یورپ میں تو ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی یہ بن چکا ہے کہ بعض آلات کے ذریعے وہ لوگوں کے ٹیلی فون سنتے ہیں۔ چنانچہ انگلستان میں مشہور واقعہ ہوا جس کے ساتھ سارے ملک میں بڑی دیر تک شور پڑا رہا کہ ایک شہزادی کے ٹیلی فون کو ایک ظالم آدمی نے اسی طرح بعض خاص آلات کے ذریعے سننا شروع کیا، اس کی ریکارڈنگ کی، اس ریکارڈنگ کو اخبارات کے لیے سامنے بیچا، اور اس بیچاری کی اس طرح اس بدی اور فطری کمزوری کی تشہیر کی، اور انہوں نے ٹیلی فون کال کی بڑی قیمت مقرر کر دی کہ یہ پیسے دو گے تو پھر تمہیں ہمارا وہ ٹیلی فون نمبر ملے گا جہاں تم کچھ دیر کے لیے وہ ریکارڈنگ سن سکو گے جو اس شہزادی نے اپنے طور پر کسی سے کی تھی۔ اور پتہ لگا کہ اتنا زیادہ کالوں کا رجحان تھا کہ وہ بلاک کر جاتا تھا فون بار بار، اور بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے لوگ چسکے لینے کے لیے اس پرائیویٹ گفتگو کو سنتے تھے۔ تو دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے اپنے ذاتی امور کی حرمت کو کس شان سے بیان فرمایا ہے، کیسی پاکیزہ سوسائٹی کو جنم دیا ہے جس کا تصور آج 1400 سال بعد بھی ایسے ملک میں بھی موجود نہیں جو اپنے آپ کو
सिविलाइजेशन के बुलंद तरीन मकाम पर बयान करता है। वो समझता है कि डेमोक्रेसी और इंसान के ज़ाती हकूक़ के जैसे हम अलमबरदार हैं जैसे दुनिया में और कोई नहीं। और अमर वाक़या भी ये है कि दुनिया की निस्बतों से जैसा इंग्लिस्तान को डेमोक्रेसी के ऊपर फ़ख्र का हक़ है वैसा दुनिया में और किसी कौम को नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद नफसी आज़ादी और नफसी हक़ की हिफाजत का वो तसव्वुर वहाँ नहीं मिलता जो 1400 साल पहले हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने पेश फरमाया। और उसमें जैसा कि मैंने ख़त के ताल्लुक़ से बयान किया है, टेलीफोन कॉल, अलग बैठकर बातें करना, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। हर तजस्सुस से आपको रोका गया है और साथ ये नसीहत फरमाई गई है कि अगर सुन लो तो फिर अपने तक रखो, फिर बेपर्दादरी न करना। जहाँ ये खुशखबरी दी है कि अगर तुम पर्दापोशी करोगे तो अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारी पर्दापोशी फरमाएगा, वहाँ इसमें ये तंबीह भी शामिल है कि अगर पर्दादरी करोगे तो क़यामत के दिन तुम्हारी पर्दापोशी की कोई ज़मानत नहीं है। और जिसकी क़यामत के दिन पर्दादरी होगी उसकी दुनिया में भी पर्दादरी होती है। बस इस बहुत ही पाक और गहरी नसीहत को अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए गैर मामूली अहमियत देते हुए इख्तियार करें। अगर आप इन चंद नसीहतों को जिनका मैंने ज़िक्र किया है, और ऐसी बहुत सी हैं इंशाअल्लाह जिनका बाद में इस खुतबात के सिलसिले में ज़िक्र आता रहेगा, तो आप अपने मुआशरे को जन्नत निशान मुआशरा बना सकते हैं। अपने तबीयत के तजस्सुसात पर नफ़रत की निगाह डालें, इनको छोड़ दें। ये कमीनी लज्जतें हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं, इनसे घरों के अमन उठ जाते हैं। एक भाई को अपने भाई पर एतमाद बाकी नहीं रहता, एक बहू को अपने खुसर या अपनी सास पर एतमाद बाकी नहीं रहता। वो समझते हैं कि सारे मेरी जस्तजू में हैं, इस तरफ लगे हुए हैं कि किसी तरह मेरी कोई मख्फी बात किसी के इल्म में आ जाए। चुनांचे ये होता है और इस हद तक होता है कि बाद में जब मुकदमात चलते हैं तो बाज़ दफ़ा मुझे लिखा जाता है कि हमने तो ख़ुद इस बहू का ये ख़त पकड़ा हुआ है, उसमें ये बात लिखी हुई थी, अब बताएं हमारा रवैया दुरुस्त है कि नहीं। उनको मैं कहता हूँ तुम्हारा रवैया, तुम जो कुछ कहो, एक शैतानी रवैया था। तुम्हें कोई हक़ नहीं था कि अपने बहू के ऐसे ख़त को पढ़ो, और कोई हक़ नहीं है कि अब उसे अदालतों में या मेरे सामने पेश करो। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों को गैर मामूली अहमियत दें। आपकी छोटी छोटी नसीहतों में भी क़यामत तक के लिए बनी नौ इंसान की अमन की ज़मानतें दी गई हैं। उस ज़मानत के नीचे आ जाएं, उसी के साया है जो अमन बख्शेगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये तो हो चुका है ना, ये रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य
यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। जो दोस्त बाहर से आए हुए हैं उनको उनके साथी ये समझा दें कि हम नमाज़ें जमा करेंगे और असर की नमाज दोगाना होगी। जो मुसाफिर हैं, जो आज के इजलास में शिरकत के लिए दूसरे शहरों से आए हैं, वो मेरे साथ ही सलाम फेरेंगे दोगाना रकतों के बाद। जो मुकामी दोस्त हैं वो बग़ैर सलाम फेरे खड़े होकर अपनी रोज़मर्रा की असर की 4 रकतें पूरी करेंगे। उठा लें इसको, एक तरफ कर लें। हाथ आप कुछ इनके साथ हाथ लगाएं। ये भारी है, इसके साथ पकड़े ना। हल्की चीज़ पे 3-3 हाथ पड़े हुए हैं। हाँ ठीक है। और ये जो है ये तो अटकता है। इसकी बजाय दूसरा काम करें। ये है तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।